أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلائق أجمعين، سيدنا وسيد الأولين والآخرين، حبيبنا وحبيب إله العالمين، امام المرسلین و خاتم النبیین ابی القاسم المصطفى محمد وعلى آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ الدائمۃ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی قرآن المجید والفرقان الحمید وقولہ الحق وہو اصدق الصادقین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ فادخلی فی عبادی وادخلی جنتی. عزیزان گرامی، محترم سامعین، وہ پروردگار کی ذات اتنی اعلیٰ ذات ہے کہ ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے. وہ علی کل شیء قدیر ہے، ہر شے پہ قدرت رکھتا ہے، اختیار رکھتا ہے. وہ جو چیز چاہتا ہے وہ چیز ہو جاتی ہے. وہ پروردگار کہ جو ارحم الراحمین ہے، غفور الرحیم ہے، بہت زیادہ رحم کرنے والا ہے، معاف کرنے والا ہے، درگزر کرنے والا ہے. اس کی اتنی صفات ہے عزیزوں کہ واقعاً ہم اس کا شمار نہیں کر سکتے. اللہ اپنے صفات کے ساتھ ساتھ واقعاً انسان کا قدرداں بھی ہے. جبھی تو انسان کو اللہ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے. یعنی مخلوقات میں سب سے اشرف، سب سے بہتر جو چیز اللہ نے بنائی ہے وہ انسان جیسی چیز بنائی ہے. کیونکہ انسان کو اللہ نے وہ رتبہ دیا ہے، وہ مقام دیا ہے، وہ حیثیت دی ہے، اور اتنا اعلیٰ بنایا ہے کہ انسان اپنے اعمال و کردار کے ذریعے سے اپنے مقام اور حیثیت کو پا سکتا ہے، اپنی کمال کی منزلوں کو پا سکتا ہے. بہرحال موضوع کلام کی طرف آتے ہوئے کہ میں نے آپ کے سامنے جو سرنامہ کلام روز اول سے رکھا، اول محرم سے آج 5ویں محرم آ گئی، کہ ہمیں مقصد آقا ابا عبداللہ علیہ السلام کو سمجھنا ہے. عزیزوں، اگر ہم نے کردار سید الشہداء، اخلاق سید الشہداء، سیرہ سید الشہداء کو نہیں پہچانا تو واقعاً ہم نے کچھ نہیں پہچانا. کیونکہ واقعاً مولا کی ذات نے اپنے آپ کو فنا کر دیا تاکہ اسلام اجاگر ہو جائے، اللہ پتہ لگ جائے کہ پروردگار ہم سے چاہتا کیا ہے. اللہ کی شناخت، اللہ کی بات، اللہ کے پیغام کو پہنچانے کے لیے وجود امام حسین علیہ السلام مٹ گیا. یہ ظاہری طور پہ وجود امام مٹا، یہ نہیں کہ کلن امام کا خاتمہ ہو گیا، ایسا نہیں ہے عزیزوں. امام تو آج بھی باقی ہے، حسینیت آج بھی باقی ہے، تا قیامت باقی رہے گی. نبی اور امام کی ذات ایسی ہے کہ جو فنا ہونے کے لیے نہیں بنی ہے، یہ ہمیشہ سے تھے، ہے اور رہیں گے. اللہ نے ان کا وجود ایسا رکھا ہوا ہے کہ ان کا وجود مبارک ہمارے لیے مبارک ہے عزیزوں. وہ ایک الگ بات ہے کہ ہمیشہ سے تھے، ہے اور رہیں گے. جو میرا کہنے کا مفہوم ہے کہ اللہ نے ہمارے درمیان میں، گرچہ ہم نبیوں کا زمانہ نہیں، یعنی اس دور میں جو ہم جی رہے ہیں ہم نے نبیوں کا زمانہ نہیں دیکھا، تو نبی اس دور میں بھی تھے، آج کے دور میں بھی ہے. یعنی وہ ہمارے لیے جاری و ساری کی طرح ہے. جیسے ایک دریا جاری و ساری ہے تو ویسے ایک نبی ہمارے لیے، ویسے ایک امام ہے ہمارے لیے. اگر امام نہ ہو
تو ہمارا وجود بالکل خالی ہے عزیزوں. اور اللہ نے جب تک کا رکھا ان کو ہمارے درمیان میں رکھا، کیونکہ اللہ کی ذات ہے جو ہمیشہ قائم رہنے والی ہے، کبھی مٹ نہیں سکتی. اللہ نے جو نبی یا امام کو شہادت کے ذریعے سے اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل کیا، تو یہ بتانا چاہ رہا ہے کہ دیکھیے کوئی ذات ہے جو ان تمام پہ اپنا اختیار رکھتی ہے. اللہ اپنے ذات کو ہمارے لیے تعارف کروا رہا ہے، بتا رہا ہے کہ دیکھو میں اتنا زیادہ پاورفل ہوں. جبھی تو علی کل شیء قدیر کہا گیا ہے پروردگار کی ذات کو کہ وہ تمام چیزوں پہ قدرت رکھتا ہے. میں نے کل جس بات پہ اختتام اپنی کلام کو کیا تھا وہ یہ تھا عزیزوں کہ واقعا ہم نے طیبات زندگی اور خبیثات زندگی دیکھ لی. اب طیبوں میں اور خبیثوں میں ہم نے یہ بھی دیکھ لیا کہ طیبات کون ہے اور خبیثات کون ہے اور ہمیں کن کو چننا ہے. اسی طریقے سے آج موضوع کو آگے بڑھاتے ہوئے ہم جس نقطے پہ پہنچے ہیں وہ یہ ہے کہ ہمیں چاہیے سیرہ معصومین میں خصوصاً سیرہ امام حسین علیہ السلام کو اپنی زندگی میں روا دوا کریں. سب سے پہلے مرحلے پہ یہ ہے سیرہ معصومین میں کچھ ایسے نکات بتائے گئے ہیں کہ امام کے اندر ایک معصوم کے اندر وہ پائے جاتے ہیں، مگر اس میں کچھ ایسی چیزیں ہیں جو ہم اس کو اپلائی کر سکتے ہیں، یعنی اس کو ہم اختیار کر سکتے ہیں، تبھی تو ہم سیرہ معصومین پہ اپنے آپ کو ڈھال سکتے ہیں. سب سے پہلے دور میں جو پہلی قسم آتی ہے معصومین کے لیے، اماموں کے لیے، وہ ہے ان کا علم لدنی ہونا. علم غیب کے وہ مالک ہوتے ہیں کہ وہ غیبی چیزوں کو جانتے ہیں. وہ اپنے معجزے کے ذریعے سے، اپنے کرامات کے ذریعے سے دلیل دیتے ہیں کہ وہ اللہ کی طرف سے بھیجے ہوئے اس کے میسنجر ہے، اس کے پیغام پہنچانے والے ہیں، چاہے وہ نبی کی صورت میں ہو یا امام کی صورت میں ہو. تو یہ چیزیں ایسی ہیں جو ہم نہیں اختیار کر سکتے. یعنی اللہ نے ایک عام انسان کو معصوم کے علاوہ کسی کو یہ اختیار ہی نہیں دیا کہ وہ علم لدنی کا مالک ہو جائے، علم غیب کا مالک ہو جائے، یا وہ اپنے آپ کو نبی کہنے لگ جائے یا امام کہنے لگ جائے. وہ الگ بات ہے کہ نبیوں کے دور میں کتنے لوگوں نے نبیوں کا بھی دعویٰ کیا یا نبیوں کے بعد بھی دعویٰ کیے، یا اماموں کے دور میں رہتے ہوئے بھی یا اماموں کے بعد بھی لوگوں نے اپنے آپ کو امام کہہ دیا یا خلیفہ چن لیا اپنے آپ کو. تو باطل تو ہمیشہ سربلند ہوتا ہی ہے، مگر جب سر نگو ہوگا تو سر نگو تو ہونا ہی ہے، کیونکہ باطل ہمیشہ ٹکنے والا نہیں ہے، باطل کو نابود ہونا ہی ہے. حق ہمیشہ قائم رہے گا اور حق کا ہی بول بالا رہے گا. تو باطل کتنا بھی آگے بڑھ جائے اسے ایک بار پیچھے آنا ہی ہے، ختم ہونا ہے، فنا ہونا ہے. تو بہرحال یہ جو پہلا نقطہ ہے، یہ جو پہلی قسم ہے کہ ہم علم لدنی اور معجزے کے مالک نہیں ہو سکتے. دوسری قسموں میں اماموں کے نبیوں کے یہ ملتا ہے کہ ان کی زندگی جس پیمانے پہ چل رہی تھی تو وہ بھی ہم نہیں اس پیمانے پہ لے کے چل سکتے. اس کی مثال دے دوں، جیسے مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام کی زندگی میں مولا جو ہے وہ موٹے لباس پہنا کرتے تھے. ان کے جو لباس ہوا کرتے تھے وہ آج کے لوگ نہیں پہن سکتے. حتیٰ چھٹے امام کے دور میں بھی وہ لباس نہیں پہنا جاتا تھا. یعنی وہ زمانے کا جو ماحول تھا، جو معاشرتی زندگی تھی، وہ چھٹے امام کے دور تک کا بدل چکی تھی. پھر اب تو اور بدل گئی، 1400 سال گزر گئے، 1444 شروع ہو گیا عزیزوں. یعنی بہت زمانہ ترقی کر گیا. تو کیا مطلب امام اور نبی یا امام حسین ہم سے یہ چاہتے ہیں کہ جو وہ زمانے میں تھا وہ آج بھی ہم کریں، یا جیسا وہ لوگ کھاتے تھے ہم ویسا کھائیں، یا جیسا وہ لوگ پہنتے تھے ہم ویسا پہننے لگ جائیں، جیسے ان کے برتن ہوا کرتے تھے، ان کے گھر کے وسائل ہوا کرتے تھے، ہمارے بھی ویسے ہی ہونا چاہیے؟ تو کیا اس طریقے سے ہم اپنے نبی کو، امام کو اپنے لیے نمونہ عمل قرار دے دیں؟ تو عزیزو ہرگز ایسا نہیں ہے. یعنی پہلی قسم ہم علم لدنی اور معجزے والے نہیں ہو سکتے. دوسری قسم میں بھی ہمیں یہ نہیں کہا گیا ہے کہ ہمیں جیسے ان کی روش تھی، جیسا ان کا پہناؤ تھا، جیسا ان کا رہن سہن تھا ہم وہ اختیار کر لیں. ہمیں یہ نہیں اللہ کہتا، نہ نبی کہہ رہا ہے، نہ امام کہہ رہے ہیں. تو تیسرے مرحلے پہ جہاں ہم پہنچیں گے، جو بات ہم کر سکتے ہیں جس سے ہم سیرہ انبیاء یا سیرہ معصومین کو فالو کر سکتے ہیں، اس کو اختیار کر سکتے ہیں، وہ مرحلہ آنے سے پہلے میں آپ کو بتا دوں کہ ہمیں تمام معصومین کی سیرتوں کو دیکھنا ہے اور اس پہ عمل پیرا ہونا چاہیے. جس میں سے امام حسین علیہ السلام کی سیرت پہ عمل کرنے کے لیے جو میں نے اپنے سرنامے کلام رکھا ہوا ہے کہ مولا کی سیرت کو ہم اپنائیں، تبھی تو ہمیں مقصد امام حسین، مقصد کربلا سمجھ میں آ جائے گی. جیسے کہ زیارت عاشوراء میں ہم کہتے ہیں اللہم اجعل محیایا مایا محمد و آل محمد. تو یہ صرف کہنا ہے عزیزو ہمارا کہ پروردگارہ ہمیں اور ہماری زندگی کو محمد و آل محمد کی زندگی پہ قرار دے دے. تو یہ صرف ہمارا کہنا ہے نہیں، بلکہ یہ عمل میں بھی ہونا چاہیے. یا اسی میں آگے ہم کہتے ہیں ان یجعلنی معکم، زیارت عاشوراء کے جملات ہے یہ عزیزو، کلمات ہے
کہ وہ امام ہم آپ کے ساتھ ہو جائیں، یعنی آپ کے ساتھ ہمیں قرار دے دیا جائے. تو یہ جو ہم امام کے ساتھ ہو جائیں، ان کے ساتھ رہے، تو یہ کیا امام کا جسم یہاں پہ مراد ہے؟ نہیں، امام کا جسم عزیز و مراد نہیں ہے. امام کی سیرت یہاں پہ مراد ہے، کہ جس طریقے سے امام کی سیرت ہے، کہ جس طریقے سے انہوں نے اللہ کے پیغام کو خود عمل کیا، اس کے بعد ہم تک پہنچایا، تو ہمیں بھی چاہیے ویسے ہی عمل کریں. اب ہو ان کی طرح تو ہم عمل نہیں کر سکتے کہ بھئی وہ راتوں کو جا کے عبادتیں کرتے ہیں، وہ دنوں میں روزے رکھتے ہیں، تو ہم ایسا تو نہیں کر سکتے، مگر کوشش تو کر سکتے ہیں. کوشش کرنے والے آگے بڑھ جاتے ہیں عزیزوں. کیونکہ کتنی ایسی چیزیں ہیں، جیسے کہ میں نے آپ کو پہلے نکات میں کہا کہ علم لدنی کے ہم مالک نہیں ہو سکتے، علم غیب کے ہم مالک نہیں ہو سکتے. وہ کتنے ایسے خاص صحابی امام تھے یا صحابی رسول تھے کہ جن کا بہت مقام اعلیٰ تھا، کہ ان کو نبیوں نے کچھ ایسی باتیں بتائی ہوئی تھیں. جیسے جناب میثم تمار کے لیے ملتا ہے کہ جناب میثم تمار کو ان کی شہادت سے پہلے ان کی شہادت پتہ تھی، یعنی مطلب ان کو یہ معلوم تھا کہ ان کو شہید کیا جائے گا. یہاں تک کہ کس جگہ پہ شہید کیا جائے گا انہیں وہ بھی معلوم تھا، کہ ان کے لیے ملتا ہے کہ وہ اس درخت کے نیچے جا کے، جو کھجور کا درخت تھا، وہاں پہ وہ نماز بھی ادا کرتے تھے. اور یہ بتایا کس نے تھا انہیں؟ مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمائے تھے کہ میثم تمہیں شہادت کا درجہ نصیب ہوگا اور یہاں پہ تمہیں شہید کیا جائے گا. تو یہاں پہ جناب میثم کو علم لدنی نہیں تھی عزیزوں، یہ مولا کائنات نے ان کو بتایا تھا. کیوں؟ کیونکہ وہ خاص امام کے صحابیوں میں سے تھے. یا جناب سلمان کے لیے کہ رسول نے کہا کہ سلمان تم ہم اہل بیت میں سے ہو. یہ بہت بڑی بات ہے عزیزوں. سلمان زرتشتی تھے، یعنی ان کا خاندان ایسا تھا جو آگ کی پوجا کرتا تھا، مسلمان ہی نہیں تھے، مگر جب بس میں رسول میں آ کے مسلمان ہو گئے، اور مسلمان ہونے کے ساتھ ایسے مطیع رسول ہو گئے کہ کائنات کے نبی نے کہا کہ اے سلمان تم ہم اہل بیت میں سے ہو. یہ بہت بڑی بات ہے عزیزوں. میں نے پہلے بھی یہ فقرے کہے اور آج بھی کہہ رہی ہوں کہ ہم تو بہت کہتے ہیں عزیزوں کہ ہم نبی کے ماننے والے، امام کے ماننے والے ہیں، یا مولا ہم آپ کی کنیز ہیں، یا جناب زہرا ہم آپ کی کنیز ہیں. یہ ہم بہت آسانی سے کہہ دیتے ہیں، مگر اے کاش کہ وہاں سے نبی یا امام یا جناب زہرا خود کہہ دیں کہ ہاں واقعاً آپ ہمارے چاہنے والے ہیں یا آپ ہمارے کنیز ہیں، تو کتنی بڑی بات ہو جائے گی عزیزوں. کیونکہ یہ پھر مقامی الگ ہو جائے گا، یہ حیثیتی الگ ہو جائے گی کہ ایک انسان کو ایک امام کہہ دے، ایک عام بندے کو خدا کے خاص بندہ کہہ دے کہ ہاں بھائی تم ہمارے ہو. یہ بہت بڑی بات ہے اور بہت ویلیو والی بات ہو جائے گی. تو بہرحال صرف آئیے جلنی معکم کہنا نہیں، بلکہ اس پہ عمل بھی کرنا ہے ہمیں کہ مولا ہم واقعاً آپ کی سیرت کے ساتھ ساتھ ہیں. جس طریقے سے رسول نے کہا اپنے جانے سے پہلے، یعنی ابھی رسول اپنی زندگی میں نصیحتیں جو لوگوں کو کر رہے ہیں، اس میں ارشاد فرما رہے حدیث ثقلین میں کہ میں تمہارے درمیان میں 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، تمہیں اس سے متمسک رہنا ہے. وہ 2 گراں قدر چیزیں کیا تھیں؟ ایک قرآن اور دوسرا اطرت. یعنی گویا رسول بتانا چاہ رہے ہیں کہ قرآن جو ہے وہ اطرت کے ساتھ ہے، یعنی اہل بیت کے ساتھ ہے، اور اہل بیت یعنی اطرت وہ قرآن کے ساتھ ہے. یہ دونوں ایک دوسرے سے جدا نہیں ہو سکتے، یہاں تک کہ حوض کوثر پہ مجھ سے ملاقات کریں گے. اب کتنے ایسے ہیں جنہوں نے یہ شعار اٹھا لیا حسبنا کتاب اللہ، ہمارے لیے اللہ کی کتاب کافی ہے. تو ایسے لوگوں نے نبی کے کلام کو سمجھا ہی نہیں، اللہ کے محبوب کے کلام کو سمجھا ہی نہیں. گویا اللہ کا محبوب یہ بتانے چاہ رہے تھے کہ قرآن جو ہے وہ اطرت کے ہمراہ ہمراہ ہوتی ہے، ساتھ ساتھ ہوتی ہے، اور اسی طرح اطرت بھی، میرے اہل بیت بھی قرآن کے ہمراہ ہی رہیں گے. مگر یہ بدبختی ہے اس انسان کی یا اس مسلمان کی کہ جو یہ شعار اٹھا لے کہ ہمارے لیے خدا کی کتاب کافی ہے. خدا کی کتاب کافی نہیں عزیزوں، یہ کتاب خدا ہی میں اطرت کے حوالے سے بات کی گئی ہے، اور اطرت خدا ہی بتائیں گی کہ قرآن کیا ہے. اس لیے تو کہا گیا القرآن مع علی، علی مع القرآن، کہ قرآن جو ہے علی کے ساتھ ہے اور علی قرآن کے ساتھ ہے. اگر ہم نے مولا کائنات کو ہی نہیں پہچانا تو ہم قرآن کہاں سے پہچانیں گے؟ اب قرآن کو پہچاننا ہے تو در آل محمد سے ہی پہچانیں گے، اور کوئی در نہیں ہے جو ہمیں پتہ چلے کہ قرآن ہے کیا. جس طریقے سے اگر ہم مثال دے دیں کہ ہم کہیں نمک ہو اور نمک میں شور نہ ہو، یعنی نمکینی نہ ہو، تو انسان کہیں گے نا کتنے بے وقوف انسان ہے. نمک میں نمکینی نہیں ہوگی تو کیا ہوگا؟ یعنی اس کی جو ذائقہ ہے وہ نمکینی ہوتی ہے. اور اسی طرح اگر ہم آپ سے کہہ دیں کہ یہ شکر ہے، شکر میں شیرینی نہ ہو، مٹھاس نہ ہو، تو یہ بھی امپاسبل ہے. یہ دونوں چیزیں اس کے ہمراہ ہیں، نمک کے ساتھ اس کی نمکینی اور شہد کے ساتھ یا شکر کے ساتھ اس کی شیرینی.
یہ ہمراہ ہمراہ ہے. اسی طرح قرآن و عطرت ہمراہ ہے، ساتھ ساتھ ہے، اور عطرت اہل بیت بھی قرآن کے ساتھ ساتھ ہے. اگر ہم نے دونوں کو بھی الگ کر دیا یا دونوں میں سے ایک کو لے لیا ایک کو ہٹا دیا تو ہم کبھی بھی فلاح نہیں پا سکتے عزیزوں، ہم کبھی بھی کامیاب نہیں ہو سکتے. ہم اپنے لیے کامیاب ہے، ہم اپنے ذہن میں کامیاب ہے، مگر ہم کامیاب نہیں ہیں. یعنی اصل مرحلوں میں دیکھا جائے تو ہم کامیاب نہیں ہیں. تو اسی لیے جب ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم سیرہ امام کے ساتھ ساتھ ہے، آئیے جلانی معاکم کا مطلب امام کے ساتھ ساتھ ہونا، یعنی امام کی سیرت کے ساتھ ساتھ ہونا ہے. صرف ظاہری زبان لقلقہ نہ رہ جائے کہ ہم زبان سے بول دیں عمل نہ ہو. اور اسی کی پہلی مرحلے جو سیڑھی آ رہی ہے عزیزوں، جو تیسری قسم آ رہی ہے کہ نہ ہی ہم علم لدنی کے مالک ہو سکتے ہیں، نہ ہی ہمارے پاس ایسی زندگی ہم کر سکتے ہیں جو اماموں نے زندگی طے کرے ہیں، کہ امام بھوکے رہ کے اپنی زندگی طے کر چکے ہیں، سوکھی روٹیاں کھا کے جو کہ امام نے ہمیں بتائے ہیں. تو ہم سے امام نہیں کہہ رہے کہ آپ سوکھی روٹی کھائیے، ایسی زندگی نہیں جینے کے لیے مولا کہہ رہے ہیں. مگر جو تیسری قسم کی زندگی آتی ہے وہ ہے خدا ترسی کی زندگی، یعنی خدا سے خوف کھانا، خدا سے ڈرنا. یہ تو ہم اور آپ سب کر سکتے ہیں عزیزوں. اسی پہ ہم اپنے آپ کو سیرت ائمہ معصومین پہ، سیرت امام حسین پہ عمل پیرا ہو کے اسے انجام دے کے اپنی آخرت سنوار سکتے ہیں. اب خدا ترسی میں سب سے پہلے میں آپ کو مثال دے دوں، ایک دنیاوی مثال دیتے ہوئے چلوں کہ عزیزوں اگر ہم دیکھیں ایک انسان ڈرائیور ہے، جب وہ جو بھی گاڑی چلا رہا ہے، ٹیکسی چلا رہا ہو، موٹر سائیکل چلا رہا ہو، بڑی گاڑی کیوں نہ ہو، بس وغیرہ وہ چلا رہا ہے، ٹرین وغیرہ چلا رہا ہے، تو اگر وہ قانون سے ڈرتا ہے تو اسے یہ خوف نہیں رہے گا کہ مجھے جریمہ کیا جائے گا، مجھے جرمانہ دینا پڑے گا، مجھے پینلٹی بھرنا پڑے گی. اور اگر کسی نے اس سے کہہ دیا کہ تمہیں پینلٹی دینی ہے تو وہ خوف نہیں کرے گا. کیوں خوف نہیں کرے گا؟ کیونکہ اسے پتہ ہے کہ میں صحیح ڈرائیو کر رہا ہوں، میں صحیح ڈرائیونگ کرتا ہوں، جیسا قانون کہہ رہا ہے ویسا میں کام کر رہا ہوں. تو اس لیے اسے جریمے سے اور پینلٹی سے خوف نہیں آتا. تو اسی لیے جو شریعت پہ عمل پیرا ہونے والے حضرات ہیں، جب انہیں پتہ ہے کہ ہم صحیح شریعت پہ عمل کر رہے ہیں تو وہی ہے جو خدا کا خوف بھی رکھتے ہیں اور غیر خدا سے نہیں ڈرتے ہیں. اور وہ ہے ہمارے نبی اور امامان کہ جو واقعاً صحیح شریعت پہ عمل کرتے ہیں، جو چیزوں کو اللہ نے بتایا اس پہ عمل کرتے ہیں، اور جو چیزوں سے اللہ نے انکار کیا ہے، منع کیا ہے کہ یہ نہ کرے، منادی کر دی ہے، اس سے بچ جاتے ہیں، رک جاتے ہیں. جنگ احد کا زمانہ تھا. جنگ احد میں بہت سے شہید رسول نے دے دیے، بہت شہید ہو گئے. اسلام کی جو جنگ ہے جنگ احد، کئی جنگیں ہوئی ہیں اسلام میں، تو جنگ احد میں بتایا جاتا ہے کہ 70 شہید ہوئے ہیں، اور یہاں تک کہ رسول کے دندان مبارک بھی شہید ہوئے ہیں. مولا کائنات کے 60 زخم آئے تھے اس جنگ میں، یعنی جسم مبارک میں مولا کے 60 زخم لگے ہوئے تھے. ابھی کتنے مجروح بھی ہیں اور کتنے شہید بھی ہو گئے. اسی عالم میں ایک شخص رسول کے پاس آتا ہے اور کہتا ہے یا رسول اللہ، آپ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اور جو طرف ہے، یعنی طرف مقابل جو دشمن ہے، وہ پھر چاہتے ہیں دوبارہ سے حملہ کرے. اب اسی حصہ میں کہا جاتا ہے کہ جو رسول کے اور بھی جو اصحاب ہیں وہ یہ ذہن میں تصور کرنے لگ جاتے ہیں کہ جب تک ہم اچھے تھے، ہم نے شہید بھی نہیں دیے تھے اور ہم خود بھی مجروح نہیں ہوئے تھے، زخمی نہیں ہوئے تھے، تو ایک بات الگ تھی، ایک موضوع الگ تھا. مگر اب تو ہم کتنے شہید بھی ہوں گے ہم میں سے اور کتنے ایسے جو ہم زخمی ہو گئے، تو اب ہم کیسے لڑیں گے؟ تو یہاں پہ قرآن کی سورہ آل عمران کی آیت اللہ نازل کرتا ہے اور اپنے رسول سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ رسول کہہ دو کہ ڈرو نہیں، تمہیں ڈرنا نہیں چاہیے. کس سے نہیں ڈرنا چاہیے؟ جو سپاہ مشرکین ہیں ان سے نہ ڈرے. اور ڈرے کس سے؟ یعنی یہ جو قرآن کا تذکرہ، یہ آیت کا تذکرہ ہو رہا ہے، اس میں ڈرنے اور نہیں ڈرنے دونوں کا تذکرہ اللہ کر رہا ہے. تو اللہ کس سے ڈرنے کے لیے کہہ رہا ہے؟ اللہ اپنے آپ سے ڈرنے کے لیے کہہ رہا ہے کہ اللہ سے ڈرو. اور کس سے نہ ڈرو؟ سپاہ مشرکین سے نہ ڈرو. جو مشرکین ہیں، جو کفار ہیں، ان سے نہیں ڈرنا چاہیے. یہ اللہ دیکھے کیسے حوصلہ بڑھا رہا ہے. تو اللہ نے صرف اصحاب رسول کا یا رسول کا حوصلہ نہیں بڑھایا ہے، اللہ نے تمام اپنے بندوں کا حوصلہ بڑھایا ہے. عزیزو، ایک قدم ہم اللہ کی راہ میں آگے بڑھ کے تو دیکھیں. جب ہم آگے بڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ کس طریقے سے پروردگار جو ہے اپنے بندوں کی امداد کرتا ہے، اپنے بندوں کی امداد رسی کرتا ہے. اسی کے ضمن میں امام حسین علیہ السلام کے لیے بھی ملتا ہے کہ جب امام مدینہ چھوڑ چکے، مکہ کی راہوں میں ہیں، وہاں پہ درمیان میں ایک شخص ملتا ہے، ضحاک بن عبداللہ مشرقی. وہ مولا سے کہتا ہے کہ مولا، آپ کربلا جا رہے ہیں، آپ کو تو پتہ ہے کہ وہاں پہ کیا کیا ہونے والا ہے، اور آپ پورے ماہ اہل و عیال جا رہے ہیں. گویا ایسا ہے کہ آپ اژدہے کے منہ میں خود ہی جا رہے ہیں. یعنی اژدہا آپ کو نہیں نگل رہا کہ بلکہ آپ خود جا رہے ہیں کہ مجھے نگل لیجئے. یعنی ہم اپنے لفظوں میں اس طریقے سے کہہ لیں. تو
تو امام نے صرف ایک جملہ اس سے کہا عزیزوں، دیکھیں واقعاً توکل بر خدا ہونا چاہیے، اللہ پہ بھروسہ انسان کا ہو، اللہ پہ اعتماد ہو تو دنیا کی کتنی مصیبت بھی سامنے کیوں نہ آ جائے، معصومین اس سے پیچھے نہیں ہٹتے، اور جو معصوم کا ماننے والا ہو، سیرت معصومین پہ جو عمل کرنے والا ہو وہ بھی پیچھے نہیں ہٹے گا۔ امام کہتے ہیں حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی میں اللہ پہ توکل کرنے والا ہوں اور میرے لیے اللہ ہی کافی ہے۔ بہت بڑی بات ہے عزیزوں۔ امام کو معلوم ہے کہ میں اپنے ماں اہل و عیال جو جا رہا ہوں وہاں سے پلٹ کے واپس نہیں آؤں گا، شہید ہو جاؤں گا، میرے کتنے انصار ہیں وہ بھی شہید ہو جائیں گے، میرے کتنے بچے وہ شہید ہو جائیں گے، یعنی میں کھو دوں گا، سب پتہ ہے، مگر اس کے باوجود بھی پروردگار جاری ہے، پروردگار کی بات، اور پروردگار جو چاہتا ہے رضا الہی کو اپنے شامل حال کرے ہوئے ہے امام حسین علیہ السلام۔ یہ سیرت امام حسین بتا رہی ہے کہ ہمیں بھی اپنی زندگی میں پروردگار کا وجود ہمیشہ محسوس کرتے رہنا چاہیے عزیزو۔ جب ہم اللہ کا وجود محسوس کرتے رہیں گے تو ہمیشہ ہمارا شعار بھی یہی رہے گا، حسبی اللہ و نعم الوکیل، یعنی ہمارے لیے بھی اللہ کافی ہو جائے گا۔ پھر کہا جاتا ہے کہ جب امام مدینہ سے نکل رہے ہیں تو جناب عبداللہ، جناب زینب کے شوہر محترم، ایک بار وہ ایک امان نامہ مکہ کے حاکم سے لکھوا کے مولا کو لا کے دیتے ہیں اور کہتے ہیں مولا آپ ابھی مکہ کی سرزمین پہ جائیں گے تو میں آپ کو یہ امان نامہ دے رہا ہوں تاکہ آپ کو وہاں پہ محفوظیت سے زندگی گزارنے کے لیے مل جائے۔ امام علیہ السلام نے وہ امان نامہ تو لے لیا، مگر اس سے پہلے مولا نے اتنا اچھا جملہ کہا ہے عزیزوں کہ اس کو کہتے ہیں واقعاً حسین ابن علی علیہ السلام، کہ جنہوں نے صرف کہا نہیں عزیزوں بلکہ عمل کر کے بتایا ہے۔ امام کہتے ہیں جناب عبداللہ سے کہ عبداللہ تم نے یہ جو کام کیا بہت اچھا کام کیا ہے، تمہارا بہت بہت شکریہ، مگر سب سے خیر الامان اللہ، سب سے اچھی جو خیر ہے، اچھائی ہے، وہ ہے امان اللہ، یعنی اللہ کی امانت ہے کہ اللہ اپنا امین ہمیں بنا لے، اللہ اپنے امان میں ہمیں رکھ لے، اللہ اپنی نظر کرم ہم سے نہ ہٹائے۔ اگر اللہ نے اپنی نظر کرم ہم سے ہٹا لی، اللہ نے پشت پناہی کر لی، ہم سے پشت کر لیا، منہ موڑ لیا، تو پھر ہم کہیں نہیں رہ جائیں گے۔ اور وہ انسان مومن ہی نہیں ہے، ایمان والا ہی نہیں ہے کہ جو واقعاً اللہ کے علاوہ کسی اور کے امان نامے پہ بیٹھ جائے یا کسی اور کے امان نامے کو لے لے، وہ انسان مومن ہی نہیں ہے۔ یعنی ہر صورت میں ہم کو اللہ کو حاضر و ناظر رکھنا ہے، یہاں تک کہ سرزمین کربلا پہ مولا پہنچ گئے روز عاشورہ، امام نے جب شہید ہونے سے پہلے جب زرہ اپنی پہن لی، سرزمین کربلا پہ جب مولا کھڑے ہیں آسمان کی طرف نگاہ کر کے مولا کہتے ہیں کہ پروردگار میں تیرے حضور کھڑا ہو گیا ہوں، یعنی تو میرے لیے کافی ہے، چاہے میں اولاد کا داغ دیکھ لوں، اپنے بہنوں کی چادریں لٹتے ہوئے دیکھنی ہے مجھے، یعنی یہ جو اتنا داغ مجھے دیکھنا ہے، یہ مصیبتیں جو برداشت کرنی ہے پروردگار تمام تیرے لیے، یعنی تیری خوشندی میں مجھے ہر کام منظور ہے۔ امام حسین نے روز کربلا یعنی روز عاشورہ کربلا کے دن کربلا کے میدان میں یہ بتا دیا کہ دیکھیے جس کا شعار ہو حسب اللہ و نعم الوکیل، وہ واقعاً پروردگار والا ہوتا ہے، وہ واقعاً اللہ کا مخلص بندہ ہوتا ہے۔ اور اللہ کا مخلص بندہ ہونے کے لیے اللہ کا خوف دلوں میں ہونا چاہیے عزیزوں۔ اگر اللہ کا خوف دل میں نہیں ہوگا تو کبھی بھی ہم حسب اللہ و نعم الوکیل نہیں کہیں گے۔ امام کے دل میں اللہ کا خوف تھا، تبھی تو راہ میں اللہ یاد تھا، نرگہ آدھا میں بھی خدا یاد تھا، حتیٰ یہاں تک کہ جب زین سے زمین پہ آئے ہیں تب بھی پروردگار کے لیے سجدہ شکر بجا لے کے آ رہے آقا حسین عزیزوں۔ ایسی گھڑی میں کون سجدہ کرے گا؟ ہم اور آپ ذرا تصور کریں اگر ایسی نوعیت ہمارے ساتھ ہو جائے کہ ہم تیروں پہ رہے ہمارا جسم، تو ہم سجدہ کریں گے؟ ہم اللہ کا شکر کریں گے؟ سجدہ دور کی بات ہے، ہمارے منہ سے شکر نکلے گا عزیزوں؟ مگر امام نے سجدہ کر کے بتایا اس سرزمین پہ کہ حسین جو ہے وہ صرف اور صرف اللہ کے لیے ہی ہے۔ امام حسین نے اپنی ذات کو صرف اور صرف اللہ کے لیے قربان کر دیا، کہ قربانی حسین علیہ السلام کو بھی اللہ نے قبول کر لیا عزیزوں۔ تو اللہ کے خوف کے لیے سب سے پہلا جو محور رکھا گیا ہے وہ ہے اللہ کو حاضر و ناظر جاننا۔ قرآن کہہ رہا ہے ان اللہ یرا، بے شک اللہ دیکھ رہا ہے، واقعاً پروردگار دیکھ رہا ہے عزیزوں۔ یہ مت سوچ لیجئے گا کہ ہم انٹرنیٹ پہ بیٹھے ہوئے ہیں، ہم واٹس ایپ چلا رہے ہیں، ہم انسٹا چلا رہے ہیں، ہم فیس بک چلا رہے ہیں تو پروردگار ہمیں نہیں دکھتا، یہ ہماری غلط فہمی ہے۔
کہ ہم سوچتے ہیں اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے. اللہ سب کچھ دیکھ رہا ہے, کیا کر رہے ہیں ہم اس پہ اللہ یہ واقفیت رکھتا ہے. یہ ہماری کمزرفی ہے کہ ہم نہیں سمجھ پا رہے ہیں, کیونکہ ہم نے اپنی طرح اللہ کو نعوذ باللہ سمجھ بیٹھے. جیسے ہم اندھے گونگے بہرے ہو جاتے ہیں, ہمیں کچھ سنائی نہیں دیتا, ہمیں کچھ کہنے کے لیے زبان نہیں عطا ہو پاتی ہے, کچھ سن نہیں پاتے, کچھ بول نہیں پاتے, دیکھ نہیں پاتے. تو نعوذ باللہ ہم نے خدا کو بھی وہی تصور کر لیا ہے کہ اللہ بھی ہمارے جیسا ہی ہے, وہ بھی دیکھتا نہیں, وہ بھی سنتا نہیں, کیونکہ آنکھ تو ہے نہیں, کان تو ہے نہیں اس کے. مگر یہ آپ کو بتاتے ہوئے چلوں کہ بنا آنکھوں کے اللہ بہت اچھی طریقے سے ہمیں دیکھ رہا ہے, بنا کانوں کے بہت اچھی طریقے سے ہمیں وہ سن سکتا ہے, بنا مکان رکھے ہوئے وہ ہم تمام کو دیکھ رہا ہے کہ ہم مکان میں کسی کونے میں بھی کیوں نہ چلے جائے. ہماری حرکات, سکنات, ہمارے کردار, رفتار, سب کچھ پروردگار کو پتہ ہے. عزیزوں, ایک چرواہے کا تذکرہ کر دوں یہاں پر. کہا جاتا ہے کہ ایک چرواہا کچھ بھیڑوں کو لے کے چرا رہا ہے. اب اسی اسنا میں 3 دوست وہاں پہ آ گئے. اب 3 دوست یہ بہت بھوکے ہیں. انہوں نے اس چرواہے سے کہا کہ تم اپنی گوسفند کو, ایک بھیڑ کو ہمیں دے دو تاکہ ہم اسے ذبح کر دیں, کیونکہ ہم بہت بھوکے ہیں. ہم کھانا کھا لیں گے, ہمارا پیٹ بھی بھر جائے گا, اور کچھ پیسے وہ ہم تمہیں اس کو دے دیں گے. یعنی سمجھ لو تم نے ہمیں جو سیر کرایا, ہم اس کے عوض تمہیں یہ رقم دے رہے ہیں. تو یہ کہتا ہے کہ یہ بھیڑیں جو ہے یہ میری نہیں ہے, یعنی میں صاحب مالک نہیں ہوں ان کا, اس کا مالک کوئی اور ہے, تو میں کیسے دے دوں. تو دیکھیے یہ تینوں دوست کی چالاکی دیکھیے عزیزو. ہم کبھی کبھی اپنی چالاکیوں میں اتنے مگن ہوتے ہیں کہ ہم خدا, نبی, امام, اطراف کے جو ہمارا ماحول ہے, جو ہمارا سراؤنڈنگ ہے, جس کے ساتھ ہم اٹھ رہے بیٹھ رہے, رہن سہن ہے, ہم سب کو فراموش کر دیتے ہیں. کیونکہ ہمیں بے خوفی ہے نا. اگر اللہ کا خوف ہمارے پاس ہوگا تو ہم کوئی بھی غلط کام کریں گے ہی نہیں عزیزو. غلط کام کرنا تو دور کی بات ہے, سوچیں گے بھی نہیں. بہرحال جب یہ چرواہے نے کہہ دیا کہ میں اس کا صاحب مالک نہیں ہوں, ان کا یہ کسی اور کی ہے, میں تو صرف چرا رہا ہوں, یعنی میں غلام ہوں. تو یہ کہتے ہیں کہ دیکھو تمہارے مالک کو بھی پتہ نہیں چلے گا, تم اس میں سے ایک بھیڑ دے دینا ہمیں, اور جب واپس پلٹ کے اپنے مالک کے پاس جاؤ گے اور مالک جب پوچھے گا کہ بھئی ایک بھیڑ کہاں گئی اس میں سے, تو کہہ دینا بھیڑیا لے کے چلا گیا, یعنی بھیڑیا کھا گیا. اور پھر دوسری بات, ہم جب کاٹ کے اس کو کھا لے رہے ہیں تو ہمارا پیٹ بھر جا رہا ہے کیونکہ ہم بھوکے ہیں, یعنی تم بھوکے کی مدد کر رہے ہو تو تم تو اچھا کام کر رہے ہو نا. دیکھیے شیطان کیسے حاوی ہوتا ہے عزیزو. اور تیسری سب سے بڑی بات کہ ہم فری میں نہیں لے رہے تم سے, مفت میں نہیں لے رہے ہیں, ہم تمہیں اس کا پیسہ دے رہے ہیں, تو تمہیں اس کا فائدہ ہوگا, اور یہ فائدہ تم اپنے پاس رکھنا, اپنے مالک کو بھی نہیں دینا. تو یہاں پہ چرواہا گویا ہوتا ہے, دیکھو کیونکہ اس کے دل میں خوف خدا تھا عزیزوں. وہ کہتا ہے پس فَأَيْنَ اللَّهُ, پس خدا کہاں گیا. یعنی تم نے تمام سوالوں کے جواب تو حاصل کر دیے کہ بھئی اپنے مالک کو یہ جواب دے دینا, اور تمہارے پاس یہ, تمہارے کو منفعت میری, تم کو یہ ثواب مل رہا ہے کیونکہ تم بھوکے کو کھلا رہے ہو. تو اللہ کہاں گیا ان سب میں. یعنی میں اپنے مالک کے بنا اجازت کے تمہیں یہ چیز دے دوں تو اللہ مجھ سے راضی ہو جائے گا. دیکھیں بہت بڑی بات ہے عزیزوں. ایک چرواہا تھا, معمولی سا انسان تھا, کوئی بڑا آدمی نہیں تھا. اس کے دل میں خوف الہی اتنا زیادہ تھا, اتنی معرفت پروردگار تھی کہ اس نے جرأت کر کے ان تینوں کا جواب دے دیا. پھر ان کی دوبارہ جرأت نہیں ہوئی کہ وہ واپس سے اس کو بہکا سکے یا اس کے قدم کو ڈگمگا دے. دیکھیے یہ محکمے سے جواب دینا ہونا چاہیے عزیزوں ہمارے اندر بھی, اگر ہم خوف الہی والے ہیں تب. اگر ہمارے اندر اللہ کا خوف ہی نہیں ہے تو پھر تو ہم تمام گناہ کریں گے. اس لیے کہا گیا پہلے مرحلے پہ اللہ کو حاضر ناظر دیکھے. وہ چرواہے نے اللہ کو حاضر و ناظر دیکھا تبھی تو کہ بھئی اللہ مجھے ہر جگہ دیکھ رہا ہے, اللہ ہمارے ساتھ ساتھ ہے. وہ ہم ہے جو ہم نہیں سمجھ پاتے, محسوس نہیں کر پاتے اسے. اسی طرح امام حسین کی خدمت میں جب ایک شخص آتا ہے وہ کہتا ہے کہ مولا میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا, تو مولا کہتے ہیں ٹھیک ہے ایسی جگہ تلاش کر لو جہاں خدا نہیں ہے. دیکھیں امام کہہ رہے ہیں, امام حسین علیہ السلام کہ ایسی جگہ تلاش کر لو جہاں خدا نہیں ہے. یہ کہتا ہے مولا یہ تو ہو ہی نہیں سکتا, یعنی خدا تو ہر جگہ ہے نا. تو امام کہتے ہیں بس گناہ چھوڑ دو. واقعی نا یہ بہت بڑی بات ہے. یعنی ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ہم گناہ نہیں چھوڑ سکتے, پھر ہم یہ بھی کہہ رہے ہیں کہ ایسی کوئی جگہ نہیں ہے جہاں خدا نہیں دیکھتا, تو پھر گناہ ہی چھوڑ دیں. گناہ چھوڑ سکتے ہیں ہم, یہ ہمارے لیے سوال ہے عزیزو. اور گناہ چھوڑنا ہی ہے, ہر حالت میں چھوڑنا ہے ہمیں عزیزو. جس طریقے سے ہم اپنی منفعت کی چیزوں کو کسی بھی صورت میں حاصل کر لیتے ہیں, پا لیتے ہیں, حاصل کر لیتے ہیں, تو ویسے گناہ کو بھی چھوڑ سکتے ہیں. دیکھیے جب اللہ کو ہم نے اپنا شعار بنا لیا, نبی کو اس کا میسنجر مان لیا, امام کو
اللہ کے ولی مان لیے, رسول کے جانشین مان لیے, تو عمل پیرا ہونا ہے, سیرت معصومین پہ, سیرت امام حسین پہ چلنا ہے, اللہ کو حاضر و ناظر جاننا ہے ہر حالت میں. کیونکہ اگر ہم نے ذرا بھی فراموش کر دیا کہ اللہ ہمیں نہیں دیکھ رہا ہے تو یہ ہماری کم ظرفی, کم اہلی ہے عزیزوں. دوسرے مرحلے پہ دوسرا محور جو رکھا گیا, جب جو انسان خدا ترس ہوتا ہے, خدا سے ڈرنے والا ہوتا ہے, کہ وہ ہر چیز میں ترجیح اللہ کو دیتا ہے. یعنی سب سے پہلے اللہ ہے, پھر اس کے بعد کوئی بھی چیز. اب قرآن میں اللہ کہتا ہے کہ وہ لوگ جن کے لیے, جن کے بچے, یعنی والدین کے لیے ان کے بچے اللہ سے افضل ہے, یعنی پہلے بچے بعد میں اللہ. اسی طریقے سے کتنے لوگ ایسے ہیں جو اپنے تمام کام میں اپنے وہ کام کو فوقیت دیتے ہیں, اعلیٰ رکھتے ہیں, اور پروردگار کو پیچھے کر دیتے ہیں, یعنی پروردگار بعد میں. جیسے مثال کے طور پہ نماز کی مثال لے لو, لیکن نماز واقعاً دین کا ستون ہے, الصلاۃ عمود الدین, دین کا ستون ہے عزیزو, یہ ستون کو قائم رکھیے. مگر آج نمازی ہماری گھٹتی چلی جا رہی ہے, کیونکہ اللہ کو ہم نے فراموش کر دیا ہے, اللہ کو حاضر ناظر جان ہی نہیں رہے ہیں, اللہ سے ہم ڈر ہی نہیں رہے ہیں, بے خوف ہو چکے ہیں ہم اللہ سے. اگر خوف ہوتا تو واقعاً اول وقت نمازیں ادا ہوتی ہماری, اللہ کو ہم پہلے ہر صورت میں ترجیح دیے ہوتے. تو یہاں پہ پروردگار کیا کہتا ہے کہ ایسے لوگ جو ہیں, جو واقعاً کہتے ہیں کہ ہم اللہ والے ہیں, ہم اللہ کو مانتے ہیں, تو ان کا جو دعویٰ کرنا ہے, ان کا جو ایمان ہے, وہ ظاہری طور پہ ہے. یعنی یہ ادعا کرنا, یہ دعویٰ کرنا, یہ ظاہری ہے, حقیقی نہیں ہے. اگر حقیقت میں ان کا دعویٰ ہوتا کہ یہ اللہ, رسول اور امام کے ماننے والے ہیں, تو ان کے عمل سے چھلک کے آتا. یہ بہت بڑی بات ہے عزیزوں. تو ہمارے عمل سے چھلکنا چاہیے کہ ہم اللہ, نبی اور امام والے ہیں. اسی لیے خوف الہی جب ہوگا, جیسے کہ معصومین کی زندگی میں ہم نے دیکھا, سیرہ معصوم, سیرہ امام حسین میں, کہ امام نے ہر جگہ اللہ کو حاضر و ناظر جانا, کیونکہ اللہ کا خوف تھا, اور ہر چیزوں پہ اللہ کو فوقیت دی امام نے عزیزوں. تبھی تو ششماہی کو دے دیا, تبھی تو اون محمد کو دے دیا, تبھی تو جواں علی اکبر کو دے دیا, تبھی تو نوجواں قاسم کو دے دیے, تبھی تو ابھی اپنے بچپن کے ساتھی حبیب ابن مظاہر کو دے دیے, مسلم نے, اوسجا, اور تمام جتنے بھی اصحاب امام علیہ السلام عزیزوں. کیونکہ اللہ کو امام نے ہر صورت میں پہلے ترجیح دی ہے, اور بعد میں اپنے آپ کو. امام حسین کی جو قربانی ہے نا ارباب اعضاء, یہ عام قربانی نہیں ہے. اور آج جن کی قربانی کا ہم تذکرہ کریں گے, وہ قربانی جناب زینب کی ہے عزیزوں, کہ ان کے لال نے قربانی دی ہے. کہا جاتا ہے کہ جب عصر عاشور, شب عاشور آ گئی, یہ آخری رات ہے عزیزوں, یہاں پہ بہن بھائی کی جو ملاقات ہو گئی, گفتگو ہو گئی. اب امام نے کہا جناب زینب سے کہ بہن زینب, بس یہ آخری رات ہے, اس کے بعد کل بھائی بہن میں جدائی ہو جائے گی. ہاں ارباب اعضاء, دن بدن ڈھلتے جا رہے ہیں, ہم روز عاشور سے نزدیک تر ہوتے جا رہے ہیں, حق کے ادا ادا نہیں کر سکتے ہیں. یہ جو چند آنسو ہم بہا لیتے ہیں نا ارباب اعضاء, اپنی خوش نصیبی سمجھیے, یہ اللہ کا رحم سمجھیے, لطف سمجھیے کہ اللہ ہم پہ برسا رہا ہے. ورنہ انسان کی بساط ہی نہیں ہے کہ رو سکے یا کسی کو رلا سکے. یہاں جناب زینب سے جو ہی امام حسین نے کہا, ایک دفعہ تمام بیویوں میں ہلچل ہو گئی, تمام بیویاں اپنے بچوں کو سجانے لگ گئی. ارے یہ شب عاشور ایسی آئی تھی کہ ہر بیوی اپنے بچے کو سمجھا رہی تھی, ارباب اعضاء ایک کل تمہیں اپنے مولا پہ قربان ہونا ہے میرے بچوں, تمہیں قربان ہونا ہے تاکہ ہم اپنی سیدانیوں میں سرخرو ہو جائے. ایک دفعہ کہا جاتا ہے کہ جناب زینب اپنے دونوں لال کو لے کے بیٹھی ہوئی ہیں, اور محمد کو یہاں سمجھا رہی ہے. جناب زینب ارباب اعضاء کیا سمجھاتی ہیں بی بی, کہتی ہے میرے لال کل تمہیں اپنے ماموں پہ فدا ہونا ہے میرے بچوں, ارے تمہیں ایسا جہاد کرنا ہے میرے لال, ایسی قربانی دینی ہے کہ روز قیامت تک کا لوگوں کو پتہ چل جائے. ارے یہاں پہ تمہارا دوہرا درجہ ہے بیٹا, پہلا درجہ تو یہ ہے کہ تم حیدر کرار کے نواسے ہو, اور دوسرا یہ ہے کہ جعفر طیار کے پوتے ہو. اے میرے لالو, تم ایسا جہاد کرنا کہ جعفر طیار کو
لوگ پہچان جائے اور حیدر کرار کے انداز کو بھی پہچان جائے۔ اللہ اکبر۔ الغرض یہاں صبح عاشور نمودار ہو گئی ارباب ازا، بلا کا جہاد ہونے لگا۔ سب سے پہلے انصار جا چکے، جب انصار نے شہادت کا جام پی لیا، ارے یہاں اولاد مسلم جانے لگی۔ اولاد مسلم نے بھی جب شہادت کا جام پی لیا نا ارباب ازا، ایک دفعہ جناب زینب منہ لٹکا کے آ گئی اپنے ماں جائے کے پاس۔ جب بھیا نے اپنی بہن کا یہ عالم دیکھا ہے نا ارباب ازا، ایک دفعہ امام حسین کہتے ہیں زینب آخر بات کیا ہے کہ تم اس طریقے سے پریشان ہو؟ ایک دفعہ جناب زینب کہتی ہے بھیا آپ دیکھ تو رہے ہیں کہ ایک کے بعد ایک لوگ جا رہے ہیں اور قربانی دے رہے ہیں۔ یہاں پہ امام حسین کہتے ہیں کہ ہاں زینب بتاؤ کیا کہنا چاہتی ہو؟ یہاں جناب زینب گویا ہوتی ہے ارباب ازا اور کہتی ہے بھیا آپ میرے دونوں لال کو بھی اجازت دے دیجئے بھیا۔ الغرض ایک دفعہ امام حسین نے دیکھے جناب زینب کو، یہاں آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ ایک دفعہ سر کو نیچے کیا آقا ابا عبداللہ نے اور کہا ہاں بہن، ارے آج تو سب کو قربانی دینی ہے بہن، میں نے اجازت دے دی۔ الغرض یہاں پہ جناب زینب نے اون و محمد کو بھیجا، ارے یہ قتل گاہ کی طرف بڑھے۔ کہا جاتا ہے کہ اون گئے میمنہ کی طرف اور محمد گئے میسرہ کی طرف۔ ارے اس طریقے سے جہاد کیا کہ فوج اشقیاء نے دیکھ لیا جعفر طیار کو بھی اور حیدر کرار کو بھی۔ الغرض ایک وقت ایسا آیا کہ دونوں بھائی لڑتے لڑتے جب نہر پہ پہنچے ہیں نا ارباب ازا، تو ایک بھائی نے دوسرے سے کہا ارے میرے بھیا دیکھنا نہر کا پانی نہ پی لینا، ارے کیونکہ علی اصغر پیاسے ہیں، جناب سکینہ پیاسی ہے، اجرکم اللہ۔ الغرض جہاد کرتے جا رہے ہیں۔ ایک دفعہ دونوں نے صدا بلند کی اے آقا غلاموں کی مدد کیجئے۔ الغرض مولا حسین بڑھے، یہاں جناب عباس کو بھی ساتھ لے لیا۔ ارے ایک کے لاشے کو امام حسین اٹھائے، دوسرے کو مولا عباس نے لے کے خیمے کی طرف بڑھے۔ ارے جو ہی خیمے میں پہنچے ہیں نا ارباب ازا، ایک دفعہ جب لاشوں کو رکھ دیا، جناب فضہ کہتی ہے زینب دیکھو ارے تمہارے بچے آ گئے۔ یہاں جناب زینب کہتی ہے کہ ارے میں نہیں دیکھوں گی اماں فضہ، میں نے اس لیے نہیں بھیجا تھا کہ یہ دوبارہ واپس آ جائے۔ الغرض جناب فضہ کہتی ہے زینب دیکھو تو صحیح۔ ایک دفعہ جب جناب زینب نے مڑ کے دیکھا دونوں بچوں کے لاشیں، ایک دفعہ شکر خدا کیا، کہتی ہے پروردگارہ تیرا شکر ہے کہ میرے بچوں نے میرے دودھ کی لاج رکھ لی۔ اے میرے بچوں میں تمہاری شکر گزار ہوں کہ میرے ماں جائے پہ تم قربان ہو گئے۔ اللہ اکبر۔ اب جناب زینب نے کہا کہ ارے اب پنجتن کا خاتمہ نزدیک ہے، اب میرے بھائی کے محافظ جا چکے، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ الا لعنۃ اللہ علی قوم الظالمین، سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگارہ وارث حسین ولی عصر کو عز ظہور عطا فرما۔ پروردگارہ تمام شیعان حیدر کرار کی جائز مرادوں کو مستجاب فرما۔ پروردگار جو بھی شیعان حیدر کرار پریشان حال ہیں تمام کی پریشانیوں کو برطرف فرما۔ علماء اعلام کا سایہ گرامی ہمارے سروں پہ برقرار فرما۔ روضات مقدسہ کی حفاظت فرما۔ رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، ربنا تقبل منا انکا انت السمیع العلیم۔